اچھا، السلام علیکم ٹوئی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ وعلیکم السلام کامران، آپ کیسے پہلے ہیں؟ تو آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے، بہت بہت مبارک ہو۔ آج خان صاحب کے 9 کیسوں میں سے 8 کیسوں کا فیصلہ آ گیا ہے، سب کو میری طرف سے مبارک۔ ٹوئی صاحب، ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جاپان آئی ہوئی ہے مریم نواز، اس کے بارے میں ہمارے جو گیسٹ ہیں، جو جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو پلیز عثمان بھائی کو مائک دے رہے ہیں۔ جی السلام علیکم عثمان بھائی، آپ بات کریں۔ جی وعلیکم السلام چیر صاحب، پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے ہمیں، یہ جو محترمہ جاپان آئی ہیں اور جو گل کھلائے گئے ہیں وہاں پہ کہ 30-40 لوگ اپنے ساتھ لے کے آئی ہیں اپنے لیے نعرے مروانے کے لیے، جی ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے، انہوں نے کیا اچیو کیا ہے وہاں پہ، ان کی کیا عزت اور ذلت کے بارے میں تفصیلات ذرا آگاہ کریں قوم کو، لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حقیقت جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے، اور آپ ایک بزنس مین ہیں بڑے نامور وہاں پہ، اور یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے بات کریں، آپ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے بتائیں کہ ان جی لوگوں نے وہاں پہ آگے کیا کارنامے اور کیا گل کھلائے ہیں، پلیز ذرا قوم کو بتائیں، ہم چاہتے ہیں بات جگہ جگہ پہ شیئر ہو اور ان کا کالا منہ جو ہے لوگوں کو دکھایا جا سکے۔ شکریہ۔ جی زبردست جی، شکریہ۔ یہ میرے خیال میں آپ سے ایک لمبے عرصے سے ریلیشن بھی ہے، لیکن مجھے موقع ملا جو بالکل قریب سے دیکھنے کا، اور ان لوگوں کے جب ہم نے پتہ چلا کہ آ رہے ہیں، اور 17 تاریخ کو لینڈنگ تھی، اس کے بعد انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے 18 تاریخ کو انہوں نے ایک پروگرام سیٹ کیا۔ پروگرام چونکہ میرے سٹی میں تھا، اور میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈر بھی ہوں الحمدللہ، تو اس لحاظ سے پھر لوگوں نے ایک میرے پاس بڑی ذمہ داری تھی، لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا ہم تک شیئر کریں، اور ہم لوگ آنا چاہتے ہیں۔ تو بڑا زبردست پروٹیسٹ بھی ہم نے کیا، پھر ویڈیو دیکھی ہوں گی آپ نے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو اس سے بات کر لیتے کہ یہ وزٹ پہ کس لیے آئی ہیں۔ بڑے لوگوں کو اس پہ تشویش ہے، بعد میں اور باتیں بھی نکلیں گی، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی قسم کا، جو میں پولیس اسٹیشن گیا جب ان سے اپنا اجازت نامہ لینے کے لیے پروٹیسٹ کی، تو انہوں نے مجھے جو چیزیں بتائیں، جو آپ کوشچن کریں گے وہی بتائیں گے، اس سے زیادہ وہ ہمیں آنسر نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جو میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں تو کتنے بندوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن پہلے کم از کم آنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے کہا اس کا کیا آپ طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ آپ کو یہاں اس جگہ تک آنا پڑے گا، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے۔ تو آپ جا سکتے ہیں، ہم 2 جو بندے آپ کی طرف بھیجیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، جو اور باقی ہماری آلریڈی سیکورٹی ادھر ہے۔ میں نے کہا وہ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا ادھر یا انہوں نے پرائیویٹلی آپ سے ہائر کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے ہمیں ہے، تو وہ ان کی طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہم نے سوچا کہ سارے دوستوں کو بتایا، جب میں نے پھر اپنا گروپ میں شیئر کیا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو ہم سیکرٹ رکھتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں یا نہیں۔ شکر خدا کا کہ یہ مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ چیف منسٹر بجائے اس کے کہ ہمیں ہوٹل کا بھی سارا آئیڈیا ہو چکا تھا، 8ویں فلور پہ 804، اور آپ نے سنا ہوگا 3-4 روم تھے، اس میں 804 نمبر کا بھی ایک کمرہ تھا۔ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو اندر سے پتہ چلا کہ وہ یہی تھا، کہ اس میں پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ میرا روم یہ 804 کا فگر بھی ہے، تو انہوں نے اس میں وہ نہیں رہیں، وہ پاسبلٹی ہے ان میں سے 2 اور بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی خواتین جو ہے وہ ٹھہری تھی۔ ویری نیکسٹ ڈے، یعنی کہ 17 کی بات کر رہا ہوں، پھر 18 کو انہوں نے جو ہے وہاں پہ پہنچنا تھا، جہاں انہوں نے میٹنگ کال کی تھی یا جلسہ کہہ لیں، جو بھی۔ ہماری تو میٹنگیں بھی ان سے بڑی ہوتی ہیں الحمدللہ، سب سے بڑی جماعت ہے جاپان میں پی ٹی آئی کی۔ انہوں نے جو مجھے لگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہاں سب سے بڑی جماعت جو نون لیگ کی ہے، اور پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں بالکل یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو وہ اس خام خیالی میں تھیں، آئی تھنک، اور بڑی پرجوش تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک پارک میں گھوم رہی ہیں،
اور وہاں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ بندرگاہ میں آئی ہوں اور ہم نے یہ کر دینا ہے، اب لاہور میں بندرگاہ بنے گی. اور وہ ایکچولی ایک کروز ہے بہت بڑا، وہ ریسٹورینٹ ہے، وہ اسٹل کھڑا ہے، وہ ریسٹورینٹ ہے اس کے اندر. تو اس کے پیچھے تصویریں بنائی، پھر دوسرے دن ہم جا کے اس کو عمران ریاض بھائی کو بھی بھیجی تھی ساری اس کی تفصیل. سو یہ جو میرا اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم نے وہاں پہ جب یہ پہنچی تو وہ تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی. ہمیں اپنے جو جگہ سلیکٹ کی گئی تھی اس سے کافی ایکسیس کر کے ہمیں آگے جانا پڑا، چونکہ تھوڑی سی یہ دوسرے روٹ سے آئیں تو ہمیں آدھا کلومیٹر بھاگ کر وہاں تک پہنچنا پڑا. تو جو پہنچتا رہا وہ نعرے بازی اور جو ہم نے کرنا تھا، کسی کو فزیکلی تو نہیں ہم نے ہٹ کرنا تھا. سو اپنی کوشش کی کہ جو میسج پہنچانا چاہتے ہیں سارا ٹبر چور ہے، جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہمارا کلچر. تو ادھر سے جب انہوں نے پتہ چلا تو وہ گاڑی جیسے ہی پاس سے گزری تو اس میں یہ ہوا کہ 2 گاڑیاں تھیں ان کے پاس. ان گاڑیوں میں ایک گاڑی میں مریم صاحبہ تھیں اور باقی ان کی دوسری جو ساتھ میں. تو وہ اتر کے جب دروازہ کھولا تو شور ہو رہا تھا. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ان تک آواز جائے، کم از کم ہم گاڑی روک کے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ تو نہیں ہو پایا. تو ہوٹل کی جو بالکل انٹرسٹ کے اوپر انہوں نے گاڑیاں روکی تھی، تو پیچھے ہم تھے اور ان تک جو ہمارے سارے وہ نعرے اور باتیں چورنی اور چور سارا ٹبر چور یہ سارا کچھ ہوا. سو جو کچھ چند لوگ ان کے ساتھ تھے، پاکستان سے بھی سیکورٹی آئی ہوئی تھی، وہ بھی آئے، ادارے کے لوگ بھی، اداروں کے بھی تھے، اور کچھ لوگ لوکل تھے جو ان کے ایز اے گارڈ کہہ لیں یا جو بھی کچھ ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے. تو وہ پھر آپس میں ہماری ان کے ساتھ تھوڑی بحث بھی ہوئی، ادھر سے بھی نعرے بازی، اور انہوں نے کسی نے بدتمیزی کی، گالیاں دی، تو پھر ادھر سے بھی گالیاں، اور بہت ایک کافی لمبا ٹائم لگ گیا. خیر الحمدللہ جو ہم چاہ رہے تھے خیر وہ درمیان میں پولیس بلائی گئی، وہ بھی سارے معاملات ہو گئے. اچھا پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ یہ جب انٹرویو آئی یہ گاڑی میں بیٹھی رہی. اب ہال کا ٹائمنگ ساری سیٹ تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے اور بہت تھوڑے لوگ تھے. ہمارے اس ہنگامے کے درمیان جو ان کا میزبان تھا وہ بھی 15 منٹ لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کا جو سارا پروگرام ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا ہم نے. جیسے ہماری براڈ پہ کوئی آ کے کر دیتا اسی طرح ہم نے بھی وہاں پہ ان کا جو ہے نا سارا پروگرام جو ہے نا وہ چینج کر دیا. ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی ان کو پتہ چل گیا. اب اوپر روم تھے ان کے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آگے لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے نعرے مار رہے ہیں. اور جناب پھر جو لوگ آ رہے تھے وہ بھی اب کھڑے ہو گئے ان کے لوگ. پھر ایسا ہوا کہ جو میزبان وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی لیٹ. اب یہ اندر بڑی میرے پاس ویڈیو ہے، وہ بڑے غصے میں آ گئی تھی میڈم جو ہے کہ وہ ابھی تک کہاں ہے، کیوں نہیں آئے. پھر اسٹیج کے اوپر ان لوگوں کو اتنا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. یہاں ایک خاتون آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک خاتون اپنے ساتھ نہیں لے کے آئی. آپ اندازہ کریں. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تھیں، اور جو 16-17 کے قریب تھیں. ٹھیک ہے جی، پروٹیسٹ میں جاتی ہیں جہاں بھی، اور بہت کم تعداد تھی اس مرتبہ، کیونکہ بہت شارٹ ٹائم میں ہم نے لوگوں کو بتایا تھا. انہوں نے ایکسیس ہی نہیں دی کہ کہاں پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے پاس لوکیشن نہیں تھی، بڑی مشکل سے جو بھی کیا. سو یہ ہوا کہ جو یہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پھر اس نے اسپیچ میں جو باتیں کی وہاں بھی ہمارے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں جو سوال و جواب ہوئے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے پوچھا کہ جی پراپرٹی کے وہاں پہ تو لوگ مافیا ہیں اور یہ وہ. تو یہ کہنے لگی میرے پاس آلریڈی انفارمیشن ہے، آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو بیٹھ جاؤں گا، لیکن وہ آپ کو پتا کہ آپ کے علاوہ بھی ان کو شباز صاحب کو بھی پتا ہے کہ آلریڈی یہ ان تک پہنچی ہوئی ہیں باتیں. تو کہنے لگی آپ بیٹھے فی الحال. تو انہوں لوگوں نے بھی بٹھا دیا. تو اس طرح کے معاملات جو کیا ہم نے. اس کے بعد یہ بڑی اگریشن میں تھیں. انہوں نے کھانا کھائے بغیر چلی گئی، اور کھانے کا کوئی رینج نہیں تھا. رینج کھانے کا نہیں تھا. اور یہ دوسرے ہوٹل میں جا کے انہوں نے کھانا کھایا. اور جو لوگ آئے ہوئے تھے آپ بلیو کریں گے کہ انہوں نے کھانا پارکنگ میں لوگوں کو گاڑیوں میں سے نکال کے لوگوں کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹفن ٹائپ بنا کے وہ دیے ہیں، اور وہ سارا گند وہاں پڑا. وہ بھی ہمارے پاس ویڈیو. اب اندازہ کریں کہ یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے چیف منسٹر ایک تو الاؤ نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں آنا. اگر آئی ہیں تو وزٹ پرائیویٹ کر لیتی ہیں، آ جاتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. تو انہوں نے شو یہ کیا، وہاں پہ کروڑوں روپے لگا دیے، 25 کروڑ وہاں سے ایڈوانس بھی لے آئی ہیں. اپنا ان کا فائنانس منسٹر ہے. تو
یہ جو ہے نا شب خون مار رہے ہیں ادھر آ کے. اب یہ انہوں نے اتنے یہ ایکچولی جو آئی ہیں وہ ایکسپو ہے یہاں پہ اوساکا میں، اس کی بنا پہ آئی ہیں. وہ سارے ملکوں سے بلاتے ہیں انڈیا کا. اب انڈیا کا سب سے بڑا یعنی کہ ایشیا میں 250 اسکوائر فٹ کا ہے، ہمارا 50 اونلی 50 اسکوائر فٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بنگلہ دیش کا ہم سے بڑا ہے، وہ تقریباً 200 کے قریب ہوگا اسکوائر فٹ. اور آپ دیکھیں گے کمال چیزیں ہیں. ہمارا صرف نمک پڑا ہے وہاں پہ، وہ بھی انڈیا یہاں پہ بھیجتا ہے. ٹاٹا والے جو ہیں وہ 500 ین کا ملتا ہے یہاں پہ، 4 ڈالر کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ تین پیسے کا لے کے آتے ہیں پاکستان سے، جو بھی انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی اس کے بعد جو امپیکٹ یہ ہوا کہ آج 2 دن ہو گئے آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. وہ اپنے کمرے تک محصور ہو کے رہ گئی. ان لوگوں کو منع کر دیا، کوئی ان کو ملنے نہ آئے، کوئی میرے پاس نہ آئے. امبیسڈر کی بھی انہوں نے کلاس لی. تو یہ امپیکٹ ہے جی. آپ لوگ جب نکلتے ہیں ملک اور قوم کے لیے اور اپنی آواز اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی، آپ آئے نا پاکستان تو ہمیں موقع ملا، ہم نے الحمدللہ اپنی بیسٹ دی ہیں جی. جی علی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں میں کامیابی ڈالے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ادھر جاپان میں، حالانکہ مجھے پتہ ہے جاپان کے قانون بڑے سخت ہیں اور اس میں آپ کو ہر چیز کے لیے پولیس سے اور اتھارٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ قانون سخت ہوتے ہیں تبھی اس طرح کی قومیں ترقی کرتی ہیں جس طرح جاپان نے آج ترقی کی ہوئی ہے. تو بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ کہ آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. 9 کیسز میں سے 8 فارغ ہو گئے، ایک رہ گیا ہے، وہ بھی جو ہے صرف اور صرف القادر ٹرسٹ کا، اور وہ بھی ہائی کورٹ کا کیس ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد فارغ ہو جائے گا کیونکہ اس کا فیصلہ محفوظ ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے جو اس کی تھوڑی اسٹڈی کی اس کے جاپان کے وزٹ کی، وہ 804 والی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ اندر سے خبر آئی ہے کہ اس میں پھر بعد میں وہ جو ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کی سائڈ کک ہے نا، ان کی ڈڈو چارجر، وہ ٹھہری تھی بعد میں. اچھا بہرحال جی اچھا، مجھے اصل میں اس کا نام نہیں، مریم اورنگزیب، ہاں وہ اب یاد آ گیا. نام اصل میں اس کا بھول جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ سب لوگ اس کو ایک ہی چیز بلاتے ہیں تو وہ وہی رہ جائے. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ میں نے سنا کہ یہ الیکٹرک ای وی رکشوں کا جو ہے، وہ رکشے وغیرہ جو ہے اس کا کوئی کانٹریکٹ وغیرہ سائن کر رہی ہے اس کے ساتھ، یہ کر لیا ہے. اب پہلی بات تو ہمارے پاس اگر یہ 2.25 لاکھ رکشے لے بھی آتی ہے تو ہمارے پاس تو اتنی گرڈ ہی نہیں ہے ان کو چارج کرنے کے لیے، صحیح ہے نا جی بہرحال، کیونکہ وہ آدھا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ آدھا ٹائم جو آتی ہے اس میں آپ نے رکشے چارج کرنے یا گھر کے سامان پورے کرنے، کیا کرنا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. بہرحال ایک تو رکشوں والا کام جو کہ اس نے پاکستان میں بہت سارے غریبوں کے رکشے توڑے کہ اب ان کو لینے ہی پڑیں گے نئے، تو نئے وہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ ماشاءاللہ اسی کام کے اندر ہیں، آپ کا آٹوز کا اور ٹرکس کا کام ہے، آپ ہمیشہ ماشاءاللہ کتنے سارے ملکوں میں آپ کام کرتے ہیں. میں نے ایک آدمی کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ بھی جاپان میں ہوتے ہیں اور ان کا بھی یہی کام ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ میں نے پاکستان کی فورن منسٹری سے رابطہ کیا ہے کہ یہ جو باکس ٹرک کھڑے ہیں میرے پاس 14 ٹن کے 15 ٹن کے، یہ آپ کو 6 لاکھ 7 لاکھ روپے میں مل سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے صحیح ہی ہے جی، ہے بالکل. رزاق بھائی؟ ہاں جی پلیز سر، اچھا، بالکل وہ کہتے ہیں قرآن کہ صاحب. جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ کے اندر تو بڑے بڑے ٹرک آ جاتے ہیں، 20 لاکھ کے اندر، اور کہہ رہے سب سے مہنگا آئٹم یہاں پہ 26 لاکھ روپے کا ہے اس لاٹ پہ، اور اس کی لاٹ پہ تقریباً 20,000 آئٹم کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ میں نے پاکستان کی فورن منسٹری سے میں نے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے، خوشحالی دینے کے لیے میں نے بات کی ہے، گیا ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اس میں تو یہ جو آپ 7 لاکھ کا دے رہے ہیں اس کو 20 لاکھ کا کریں، اور جو 25 لاکھ کا دے رہے ہیں اس کو 70 لاکھ کا کریں. تو وہ کہتے ہیں میں تو واپس آ کے پھر میں نے ان سے بات ہی نہیں کری. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک آدمی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، کہتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی ساری ذمہ داری میری، صحیح ہے نا. اب دیکھیں یہ مجھے کام نہیں سمجھ آ رہا کہ جب آپ کی بالکل ریئرلی چلی ہوئی چیزیں 2-3 سال 5 سال پرانی وہ آپ کو اچھی قیمت میں مل سکتی ہیں، تو آپ جا کے پہلے تو آپ نے غریب سے اس کے رکشہ، اب رکشے کیوں لانے بھائی؟ آپ نے تعلیم کیوں نہیں لانی؟ آپ نے ٹیکنالوجی کیوں نہیں لانی؟ آپ نے شعور کیوں نہیں لانا وہاں سے؟ یہ چیزیں ذرا پلیز ذرا الیبریٹ کیجیے گا چودھری صاحب. بالکل جی، شکریہ. بہت شکریہ جناب. زبردست. ہاں یہ افواہ بھی تھی کہ یہ یہاں افواہ نہیں، کسی حد تک یہ ٹھیک ہے. نوجوان ہمارے
جو تعلیم یافتہ، جب وہ اس کے بعد وہ ایک یونیورسٹی یا کالج سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کو یہ رکشے دے رہے ہیں، نہ کہ ان کو بہتر روزگار دیں یا اس کی اسٹڈی کے مطابق ان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. تو یہ ان کی حالت ہے. تو خان صاحب انہی کے بارے میں اکثر کہتے سنا ہم نے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ حالت ہے. یہ تھائی لینڈ جو گئی ہے وہاں بھی اس کی ریزن تھی کہ وہاں رکشے کا جو ہے آٹو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، تو وہ میرا خیال وہاں سے کچھ کوشش کریں گے اگر کی. تو دوسرا انہوں نے جو انڈر 5 ایئر کی ابھی اسکیم کر دی ہے، وہ نیکسٹ منتھ 10ویں مہینے میں وہ پاکستان اس وقت 3 سال پرانی گاڑی جا رہی تھی. ابھی انہوں نے جو بجٹ آیا لاسٹ اس میں 5 ایئر کی ہے. جو کمرشل گاڑی تھی جس میں آپ چھوٹی گاڑی میں آتی ہے وہ ڈبہ ٹائپ کیا کہتے ہیں اس کو، ایوری، اور وہ 5 ایئر. اور جو لینڈ کروزر پراڈو اور LC300 یہ بڑی گاڑیاں جو ہیں یہ 5 ایئر. تو اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی جو کم کی ہے، پہلے 90 لاکھ تھی، اب یعنی 1,90,00,000 تھی، تو اب وہ 45 تک کر دی ڈیوٹیاں. تو کم از کم 50-55 لاکھ روپیہ بڑی گاڑی سے اب جو ہے نا اس کی قیمت گری ہے، نیچے آئے گی. چھوٹی گاڑی میں تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے نیچے آئے گا. 35 لاکھ کی پاکستان میں مل رہی ہے کوئی بھی گاڑی، تقریباً 35 34 36. تو وہ اب جو ہے اگر یہ 5 سال کی جو انہوں نے لگائی ہے، 3 سے 5 کی ہے، تو وہ پھر یہ 27-26 تک ملے گی پاکستان میں. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح بھی غریب کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے یہ ساری چیزیں شیئر کی تھیں. ان لوگوں نے آلریڈی بائی کر چکے ہیں بڑی سستے ریٹ پہ. جب یہ اسکیم لاگو ہوگی یا یہ جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو اس میں وہ پاکستان بھیجیں گے، تو آلریڈی قیمت بڑھ جائے گی. تو صارف جو ہے اس کو تو اسی کی قیمت میں ملے گی. اب میں سوچ رہا ہوں یہ 7 یا 6 لاکھ کا فرق پڑے گا، تو وہاں اب وہ شاید اس سے کم اتنا نہیں پڑے گا، نہیں لیکن میں یہی کہیں کہنے والا تھا، وہاں قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو صاحب، وہ آپ قیمتیں کچھ بھی کم. کر لیں، آپ وہ یہ نہیں کریں گے قیمت. جی تو چالو وہ رکھیں گے. تو جو اینڈ یوزر ہے وہ تو بیچارے کو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی اسکیم سے. ہاں ان کی پاکٹ میں پیسے ضرور جا رہے ہوں گے، یہاں سے جو بائنگ کی ہے جو بھی. تو اب بھی مجھے انہوں نے جو سبز باغ دکھائے تھے یہاں پہ آنے کا مقصد، یہ جو آپ جن صاحب کی بات کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ یہاں پہ بڑے بڑے ماشاءاللہ وہ ایکسپورٹ کے ہیں، ایکسپورٹر ہیں، وہ ہیوی وہیکل کا بھی کرتے ہیں، ہیوی اکوپمنٹ ہے. اور یہ جو آپ فریزر وغیرہ، پاکستان میں گرمی بہت ہے، گرم ملک ہے آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں. ہم نے ایک اپنے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے، تو میں نے پوری ہم نے ایک فائل بنا کے دی ہوئی ہے. ہم نے تو فری بتایا تھا کہ جس طرح دبئی میں فری پورٹ ہے، تو آپ کراچی کو کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ افغانستان وہ فری میں وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے، لے کے جاتے ہیں، وہی گاڑیاں واپس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کراچی پورٹ یوز کرتے ہیں وہ افغانستان والے. تو ہم نے یہ ساری بتایا ہوا ہے نا، لیکن کوئی اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی. اور جب آپ فری پورٹ بنا دیتے ہیں، فری زون ہو جاتا ہے، تو اس میں جس بھی کنٹری میں ہوگا وہاں اس کو جب وہاں سے گاڑی کہیں بھی جائے گی، وہ جو ڈیوٹی کی ماد میں جو ٹیکس کی ماد میں آتا ہے وہ بہت بڑی. لیٹس سی، ٹائم نہیں ملا. خان صاحب کی حکومت 3.5 سال میں جو کچھ کیا وہ زبان زد عام ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کووڈ کا کتنی اپریشیشن ہوئی. 1.5 سال تو 2.5 سال تو وہ اس میں گزر گئے. اور جی ڈی پی میرے خیال 6.7 آئی تھنک اتنا کے قریب تھا جب خان صاحب کی حکومت، جب یہ انہوں نے رجیم چینج ہوا. تو الحمدللہ یہ دوبارہ سے ساری چیزیں وہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہوئیں گی. خان صاحب آئیں گے. آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے. آج جو ہمارے لیے اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے آج بڑی انتہائی خوشی کا دن ہے. یقین کریں کہ پچھلے کئی دنوں سے بہت اگریسو موڈ میں تھے ہم سب لوگ. یعنی کیوں نہیں نکل رہے لوگ، کیوں نہیں ہم کچھ کر پا رہے. ہم اپنے آپ کو الزام کے اوپر ٹھہرا رہے تھے کہ کیوں نہیں کچھ ہو رہا. تو الحمدللہ یہ خوشائن ہے. اللہ کرے ایک کیس جو ہے 190 ملین کا
اس کے اوپر اب وہ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ وہ جلد سے جلد جو ہے نا اس کے اوپر بات ہو، اور امید ہے پھر خان صاحب کو یہاں پہ انشاءاللہ بہت قریب انشاءاللہ جی تو چوہے صاحب یعنی انشاءاللہ کہ جی وہ انشاءاللہ ٹیکنالوجی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں لانی نہیں 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 سر یہ میلہ دیکھنے آئے ہیں پنجابی جنہوں کہ وہ میلہ ادھر لگا ہوا ہے، ٹھیک یہ ہو اب گیا، ادھر کل انہوں نے ادھر جانا ہے، اور انہوں نے ان کا یعنی اندر ہم نے بند کر دیا، یقین کریں اس کے بعد آپ مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں، یہ چھوٹے بچوں کے اپنا نرسری اسکول میں گئی ہے، اور ایک انہوں نے وہ یوکوہاما میں ایک کمپنی کے ساتھ یہ شو کیا کہ ہم کانٹریکٹ میں آئی ہیں، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے کے لیے آئی ہیں، ریڈ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے مطلب شادیوں میں تو دیکھے تھے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ خیر خاتون ہے، چلیں اچھی بات ہے، اگر اچھے جاذب نظر اچھے کپڑے پہن کے آتی ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو وہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا اپنے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جو اس کے ساتھ حال کے اندر لوگوں نے کیا وہ بھی ہے اپنے لوگوں کو انسلٹ کی طرح انسلٹ کے ساتھ کرنا، گفتگو اس طرح کی، اور پھر اب انہوں نے منع کر دیا ہمارے پاس کوئی نہ آئے، ملے نہ، سیکورٹی اب سخت کریں، کیوں یہاں پہ یہ پہنچ گئے، تو یہ ساری چیزیں اب انہوں نے ہوٹل وہاں 4 ہوٹل بک کرائے، اندازہ کریں، پیسہ تو ہمارا ہی ہے نا، ہم لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ پاکستان کا، تو وہ اب اس لیے کہ تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں، میں کہاں ہوں، میرے سٹاف کہاں ہیں، دوسرے لوگ کہاں ہیں۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہاں پہ ایک آپ منسٹری آف کلچر بھی ہوتی ہے پاکستان میں، وہ کلچر ونگ کے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں یہ ایکسپو میں، وہ تقریباً 60-65 کے قریب ہیں، وہ لوگ بھی ادھر آئے تھے کل، سوری 18 کو، اب اندازہ کریں تو 30-40-45 وہ خود ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں، اور یہ 15-20 انہوں نے اکٹھے کر لیے، اس سے زیادہ ہم باہر تھے، اندازہ کریں۔ تو الحمدللہ بڑا زبردست رہا، بہت کچھ لوگوں سے دیکھا سنا اور اچیو کیا، جیسے یو کے میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں لوگ ہمارے نکلتے تھے، تو ہمیں بھی تھا کہ جب بھی کبھی موقع ملا تو بھرپور ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، اور چور سارا ٹبر چور جو ہے موقع ملا ہمیں بھی کہنے کا۔ تو یہ جو مروت صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے کہ وہ پروگرام تو ہم نے وہ باڑ دیا، کر دیا۔ بڑھ گیا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ اچھا یہ چوہے صاحب آپ کو دلی تسکین کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، دلی تسکین ملی ہے یہ اس کو سامنے دیکھ کے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے پہ، علی یا بھائی زبردست احتجاج سوال اپنا ہے، ریکارڈ یہ میرے یہ دل ذرا کے بتائیے۔ بہت قریب سوال کیا آپ نے، خدا کی قسم یقین کریں، مجھے نہیں، بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے وہاں پہ، اتنی تسکین ملی، میں 3 دن سے اتنا انجوائے کر رہا ہوں نا، آپ کو بتا نہیں سکتا، اور سب سے اللہ آگے تعالیٰ آپ پہ انجوائمنٹ برقرار رکھے اور بار بار ملتی رہے الحمدللہ، آپ کو انجوائمنٹ۔ اور ان کو یعنی اب اندازہ کریں کہ وہ سیکورٹی لے لی، پتہ نہیں کیا کیا، گاڑی نہیں آگے ہوگی میرے، اور میں بتاؤں گی نہیں کسی کو اپنا شیڈول، میں فوری بتاؤں گی 5 منٹ میں آپ نے تیار کرنی گاڑیاں، اس طرح کے مطلب احکامات دیے جا رہے ہیں، اندازہ کریں، تو یہ ٹھیک ہے نا، یہ اچیومنٹ ہے ہماری۔ جی زاد بھائی جی ارسلان، جی ارسلان میری جان، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہماری عید ہوئی ہے، زبردست جی، آج ہماری جی تو بالکل آج ہماری عید ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا لیڈر باہر ہونا، ہم لیڈر تھا ٹھہریا، انشاءاللہ ہم پورا لیڈر۔ جاپان میں رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اور ہم جیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جب جاپان گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں یا ای میلز کریں کہ جناب یہ جو گروپ آیا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ تمام کے تمام فراڈ ہیں، یہ کبھی بھی بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل مت کریں، یا ان کی پیسے کو اپنے کنٹری میں سیف ہیون مت بننے دیں کہ آپ کی گریس ڈیمیج ہو۔ از اٹ پاسبل کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یا اوورسیز پاکستان جو جاپان میں رہنے والا ہے، کیا وہ اپنی گورنمنٹ جاپان گورنمنٹ کو، کہ ان کی ویلیوز بہت ہائی ہیں، جب جاپان گورنمنٹ کی ویلیوز بہت ہائی ہیں، اس قوم کی ویلیوز بہت ہائی ہیں جو میں جانتا ہوں، بالکل تو جیسے سوئس بینکس ہیں، یا بدنام ہو چکا ہے سوئٹزرلینڈ، اب سوئٹزرلینڈ کا ذہن ہمیں آتا تھا تو باغات اور نہریں اور پہاڑ آتے تھے، اب سوئس کا ذہن میں آتا ہے تو کرپشن کا پیسہ ذہن میں آتا ہے، تو اسی طرح ان کو تھوڑا سا اگر انفارم کیا جائے، ان کو لکھا جائے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کہ جناب آپ اس سے اپنے کنٹری کو اس ڈرٹی منی کا ہیون مت بننے دیں، اور یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ آ کے آپ کی کنٹری کو گندا کریں گے، دے آر دا کرمنلز، دے آر کرپٹ، اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے بارے میں یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس بارے میں بھی جاپان گورنمنٹ کو فیڈرل لیول پہ بھی اور ان کے لوکل لیول پہ بھی لیٹرز لکھیں
اور جو لوگ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ان کمپنیز کو انڈیویجولی طور پہ اپنی اپنی حیثیت سے لیٹر لکھیں کہ یہ سب کرپشن کا مال ہے، یہ جو عورت لے کے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کرپشن کا مال ہے، یہ پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ کے یہ ہم پہ لے کے آئی ہے پیسہ. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، جاپنیز پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی ریپوٹیشن ہماری نظروں میں خراب ہو اس خاندان کی، ان لوگوں کی وجہ سے. جی اس بارے میں دیکھیں، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ کوئی 17-18 کے قریب لوگ ہیں، مریم صاحبہ کے ساتھ ان کی ساری جو خواتین ہیں وہ اور کچھ اور لوگ. تو وہ سامنے میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 بندے تھے صرف، اور جس کی یہ بات کرتی ہیں کہ میٹنگ کی ہم نے، اور وہ صاف پانی اور اس کے پروجیکٹ کے اوپر صرف یہ لوگ ان کو دکھانے گئے ہیں یہی کر سکتی ہے. اور یہ دنیا آپ کو پتا کہ جاپنیز جو ہیں یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں دنیا کو، یہ ہر لحاظ سے یہ لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ اتنی بیوقوف، انہوں نے ان سے کیوں نہیں ہائی وے بنا لیا؟ ان سے یہ بلٹ ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ انڈیا نے کروائی ہے نا ان سے، ذرا دیکھیں جا کے. یہ جاپنیز کبھی بھی کرپشن نہیں کریں گے، کبھی بھی ان کے ساتھ رشوت نہیں ان کو دیں گے، یہ معاہدے کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی پیپر دکھا دے، تصویریں تو دکھا رہے ہیں، پیپر دکھائیں ہمیں. اور وہ کہتی ہے میں وزیر خارجہ کو ملی ہے، میں نے وہ ان کو تصویر نکال کے بھیج دی. وزیر خارجہ تو یہ بندہ کس کے ملے؟ وہ ایک بیچارہ کسی کلر کے ساتھ مل کے آ گئی ہیں. ان کو بیچاری کو وہی پھر بات آتی خان صاحب کی کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. وہ جو یہاں پہ بھی جو لوگ تھے انہوں نے ایسے بندے کو ملا دیا، ایسے باہر کو بیٹھا ہوگا اسے ملا دیا، یا آفس میں بیٹھا ہوگا کہ یہ فلاں ہیں جی. وہ بڑی خوش ہو کے تصویریں اتار رہی ہیں ان کے ساتھ. بعد میں وہ بھی ہم نے ایکسپوز کر دیا کہ یہ دیکھیں فورن آفس جو مطلب ایسے تھوڑی ملتے ہیں. تو ہم نے وہاں تک یہ ساری چیزیں پہنچائی ہوئی ہیں الحمدللہ. اور مزید آپ نے جو ابھی ذکر کیا بالکل یہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا کہ جب تک یہ حکومت میں رہیں گے ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کی جائے. اس کے کٹا چٹا ایک میرا جی اپنا ذاتی کویسچن یہ تھا کہ جاپان سننے میں آیا کہ بہت مہنگا ترین ملک ہے، اور یہ اتنا بڑا یعنی اتنا پنڈوت لے کے جو آئی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ اپنا جو ایئرپورٹ کے اوپر جو جہاز کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر سننے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑا گھنٹوں کے حساب سے پے دے رہے ہیں ادھر. جی اور یہ جو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا وضاحت ہاں دیں. بالکل صحیح، بڑا زبردست. یہ جی یہاں پہ جس ایئرپورٹ پہ ٹھہرا یہ جو مہنگا ترین ہے وہ اوساکا کا ایئرپورٹ ہے، وہ دوسرا سٹی ہے. اور یہ ایک ناریتا ہے وہ $8,000 ہے. یہ جہاں اس وقت کھڑا ہوئی، ابھی میں نے کل کنفرم کیا ہے پھر اس کو دوبارہ سے، یہ 4,000 آورز کے حساب سے. اچھا وہ اب جب یہ کلوزنگ اس کے ورکنگ آور میں چارج ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ چارج نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور 300 مان اس کے ٹیک آف کا اور لینڈنگ کا ہے، 600 مان، یہ تقریباً بنتے ہیں $22,000، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ فکس ہے، اس کے بعد وہ آورز کے حساب سے چارج ہو رہا ہے جی. تو باقی خرچے تو ہو رہے ہیں، پیٹرول یہ وہ سارا وہ ایمبیسی کے تھرو انہوں نے وہاں سے کروا کے آئی ہوئی ہیں. اور اس کو ایک ٹچ دیا ہے انہوں نے کہ جی آفیشیل کچھ نہیں ہے، منسٹری کی حیثیت سے، منسٹر کی حیثیت سے آئی ہیں، چیف منسٹر کی حیثیت سے. تو یہاں پہ وہ گھوم رہی ہیں، ساتھ اور لوگ بھی ہیں. آپ دیکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ جاتے ہوئے پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 70-80 سے زیادہ لوگ ہیں یہ، جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں. انشاءاللہ ابھی لاسٹ جب یہاں سے جائیں گی تو اس میں کنفرم کریں. وہ اس لیے اتنے زیادہ لوگ لے کے آئی تھی، ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ پروٹیسٹ تھوڑا بہت ہوگا تو ہمارے لوگ زیادہ ہوں گے، تو ہم یہ پاور جی شو پائیں گے کہ جاپان میں پاکستانی زیادہ ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی گھر سے ہی گئے. آپ کو پتہ ہے یہ نواز شریف لندن میں بھی ایسے ہی کرتا ہے، جب یہ اپنے گھر پہنچا تو گھر سے ملازمین پھول کی پتیاں لے کے نکلتے ہیں، اس پہ پھینکتے تو گھر لے جاتے ہیں، تو باہر سے گالیاں پاڑی ہوتی ہیں. تو ابھی انہوں نے وہی فارمولا ادھر بھی اپنایا ہے. ایسے یہ خاندان جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں جو صاحب، یہ اس خاندان سے جان چھڑانا، اور اگر یہ خاندان ہمارے گلے ویسے پڑ گیا ہوا ہے کہ ہار کے بھی نواز شریف اپنی خاندانی ذاتی کانسٹیچوئنسی کی سیٹ ہار کے بھی اگر وہ زبردستی اپنی بیٹی اور بھائی کو بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر ان کی گردنیں اتارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس خاندان سے جان چھڑانے کا اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جتنی آپ لوگ نفرت کریں گے، جو آپ کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پرامن کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے.
ہمیں یہ کرنا چاہیے، جہاں بھی جائیں ہمیں یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ وی ہیٹ یو، ہمیں تم سے نفرت بالکل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی ہی نفرت ہم سے کرتے ہیں۔ یہ کیا جس بات طرح قوم، اس عورت نے جس طرح پنجاب کی گلیاں بازار توڑے ہیں نا، اس نے جان کے، اس عورت نے غریبوں کو جس طرح گھروں بے گھر کیا، ان کے کاروبار توڑے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا وہ جو بچے نارکلی اور لبرٹی میں گلے میں وہ چیزیں لے کے عورتوں کی جرسیاں وغیرہ پھر رہے ہوتے ہیں، بیچتے ہیں مال، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے کہ بھئی تم اس گلی میں اپنے سڑک کے اوپر یہ سامان نہیں بیچ سکتے۔ امیر لڑکا رائٹ کہتا ہے میں روز کا 1000-1500 کما لیتا تھا یہ عورتوں کی جرسیاں بیچ کے، یا کوئی بھی چیز بیچ کے، کوٹس بیچ کے، جیکٹس بیچ کے، تو ان کو بھی پکڑے ہیں۔ اور وہ پولیس والا کہہ رہا ہے جی وہ اسپیشل فورس بنائی گئی ہے کہ ان کا مال ضبط کیا جائے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ مجھے تو وہ بچہ ڈاکے مارے۔ تو یہ تعلیم تو دی نہیں آپ لوگوں نے۔ کوئی اسکل ورکر، خان صاحب کے دور میں اسکل ورکر لائے جا رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے، میں جو آپ کی بات ایک، سوری آپ کی میں ٹائم لے رہا ہوں، مگر میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں۔ میں نے زلفی بخاری کا انٹرویو سنا تھا، وہ اوورسیز پاکستانی جو تھے نا، وہ ان کے لیے کام کر رہے تھے کیونکہ ان کی منسٹری وہ تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جاپان سے ڈیل چل رہی ہے، ہر سال 10,000 اسکل ورکر پاکستان سے جاپان جائے گا۔ جی 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 جاپان نے جی پاکستان سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، آپ کے اچھی طرح نوٹس میں ہوگا یہ۔ بالکل جی مجھے اس پتا میں ہے۔ پلمبر، الیکٹریشین، شیف، اس کے علاوہ جتنے بھی روڈ ٹیکنیشین ہوتے ہیں، روڈ پہ چھوٹے انجینئرز ہوتے ہیں، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ان کے لیے خان صاحب نے اسپیشل ادارے یہ مشرف دور میں بنائے تھے، جن کا قدیر خان صاحب نے افتتاح کیا تھا۔ وہ والے ادارے دوبارہ بنائے جا رہے تھے کہ سمپل ایف اے بی اے لڑکوں کو نہ کرواؤ، ان کو کوئی اسکل ورکرز دو ان کو، تاکہ باہر جا کے پیسہ کما سکے۔ تو جاپان نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہر سال 10,000 ورکر کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اور اس بالکل میں ٹھیک ہے۔ پہلی ایک کھیپ شاید گئی بھی تھی، یا کوئی میرے خیال 2,500 گئے تھے۔ وہ پورا زلفی بخاری کا انٹرویو ہے اس کے اوپر۔ آئیے آئے ہیں جی، ادھر آئے ہاں ہیں۔ جی۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ عورت وہاں پہ آٹو رکشے لینے کے لیے آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، اتنی گندی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں کہ ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے۔ تو خان صاحب نے ان کو بڑی خوبصورت چاکلیٹ کوٹنگ میں بات کی ہے نا، ہم ذرا بات کرتے ہیں ان کی گراؤنڈ لیول پہ لا کے ان کو۔ تو پلیز آپ ذرا نا یہ بہت آپ نے جو کام دکھایا وہاں پہ، یقین کریں وہ کہہ رہے ہیں چس کرا دیتی ہے۔ آپ نے چس کروائی ہے۔ آپ کی جو ویڈیو وائرلز ہوئی ہیں جاپان میں، جو پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے موسٹ سیف ہیون میں گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ساتھ جی جی ہاں، بالکل بالکل سیف بالکل۔ ہیون میں گئی ہے اپنی طرف سے، پورا جہاز لے کے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، خاموشی ہوگی اور میرا نام بجے گا۔ وہ آپ لوگوں نے یقین کریں اڑا کے نا اس کو باہر پھینکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارا جاری رہے گا، یہ جب تک وہاں پہ ہے۔ جو بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کے اوپر کریں، تھکیں مت، 3-4 دن کی آپ لوگوں کی محنت ہے، مگر یہ بہت رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ جی بالکل جی عثمان ایک بھائی، یقین کریں، سوری جی جی کامل۔ ایک افسوسناک خبر ہے کہ خان صاحب کی حلیمہ خان کے بیٹے کو گھر سے کچھ لوگوں نے اغوا کر دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ سادہ وردی میں، سادہ کپڑوں میں لوگوں نے اندر گھس کے ابھی تو سب مافیا جو ہے نا، وہ ہمارے اوپر کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے قوم کے۔ انہوں نے ہماری کرکٹ چھین لی، انہوں نے ہماری بسنتیں چھین لی۔ بسنت چھیننے والے یہ لوگ ہیں، یہ دنیا کا بہترین ایونٹ بنتا جا رہا تھا، پوری دنیا کے ایمبیسڈر یہاں پہ آتے تھے، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ بن چکا تھا۔ اس کو ڈسٹرائے کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے میلہ چراغا چھین لیا ہم سے، انہوں نے ہمارا ہر تہوار چھینا ہم سے، اس خاندان نے۔ ان سے قوم کی خوشی کوئی برداشت ہوتی نہیں ہے۔ جی آگا بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے علی بھائی بھی سن رہے تھے، آپ سب سن رہے تھے۔ کہ آپ کو پتا ہے حکومت اور کمپنی کے آپس میں اب نہیں بن رہی ہے۔ وہ کمپنی کہتی ہے کہ ایسے کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے کریں گے اور ذلیل ہوں گے، تو کمپنی کی میں جلد کروں گا، تو عمران خان باہر آ کے تم سے، تو وہ ہاں زبردست جی، بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو چونکہ ان کے ساتھ خاص کر یہ تو پاکستان میں تو لوگوں کو جب کوئی کہتا ہے کہ چڑھا دیں، وہ آپ نے سنا ہوگا بابا جی کا، پھر جو بیچارے کا حال کیا، لیکن وہ بعد میں پھر وہی اسی طرح کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تو وہ تو پاکستان میں تھے بابا جی، اب ہمیں کس طرح یہ کریں؟ اب اس کے غصے کا اندازہ یہ کریں کہ انہوں نے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، میں جاؤں گی تو 5 منٹ پہلے میں بتاؤں گی، تو پھر یعنی کہ کسی کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہ رہی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور پلان ہو، لیکن ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو اگر وہ کہیں نہیں آ رہی کہیں، ورنہ وہ تو پہلے سٹارٹ میں تھائی لینڈ میں بڑی شاپنگ کی انہوں نے،
اور بیگ بھرے ہوئے اٹھائے ہوئے کہیں دیکھے ہوں گے آپ نے، ایئرپورٹ سے جب اتر رہی ہیں بڑی مشکل سے، بیگ اتنے بھاری تھے کہ اتر نہیں رہے تھے ان سے. یہ دورہ بڑا بھاری پڑ گیا ان کو سامان کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے. تو الحمدللہ آگے بھی ہم نے کل کی پلاننگ ہے. وہاں کے لوگ یہاں سے بھی گئے ہیں ہمارے، دوسرے سٹی سے آ رہے ہیں لوگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگر موقع ملا تو اس سے بڑھ کر آپ جو 17 کو ہوا ہے اس سے 18 کو اس سے زیادہ آپ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ اگر وہ باہر آئیں. اور ایک آ رہی ہے وہ تھوڑے دن بعد وہ بتائیں گے انشاءاللہ، کنفرم نہیں ہے، لیکن 15 ارب کا کچھ اس طرح کا سننے میں آیا کہ یہ سارا اس کے اندر انوالو ہے. ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 کیسے میرے تو جو میں نے سوال کرنے تو علی بھائی نے بھی کر دیے اور آغا بھائی نے بھی کر دیے. بس یہی کہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو پہلے تو مبارک سب سے پہلے، Thank you very much. اور میری طرف سے سلوٹ ہے میرے بھائی. Love you, جو love بھی you. کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اسی طرح جذبات کے ساتھ کام کریں. اللہ پاک ہمیں Thank you. کامیابی دے گا انشاءاللہ. زبردست. غفار بس میں بھائی اتنا دیکھیے کہنا چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ الفاظ جو ہوتے ہیں بڑی کسی بھی میڈل سے کم نہیں. جب آپ ایک ورکر سپورٹر کو اس طرح سراہتے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ کو بھی، تو یقین کریں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے. اور مزید اس کو پتہ چلتا ہے، وہ احساس ہوتا ہے کہ میں حق پہ کھڑا ہوں اور لوگ میری اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں اور سراہتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ یہ کسی میرے لیے اعزاز سے کم نہیں، کسی بھی میڈل سے کم نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. جو ہم چاہ رہے تھے ان تک پہنچانا وہ پہنچایا. ان کو پتہ چلا کہ یہاں بھی سارا ٹبر چور کے نعرے لگتے ہیں، یہاں بھی لوگ ہیں اور ہم چور ہیں. ہم نے بتایا کہ آپ چور ہیں، آپ اپنا یہ مینڈیٹ نہیں تھا جو آپ لے کے آئی ہیں، فارم 47 سے آئی ہیں، 45 نہیں ہے آپ کے پاس. یہ ساری چیزیں ہم نے ریلائز کرائی، دوبارہ سے ہم نے بتایا اور جاپان کے تھرو بتایا. اسامہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اسامہ بھائی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو. جی جی کامران بھائی السلام علیکم. رزاق بھائی ونس اگین اینڈ مطلب اور جاوید نیازی بھائی، ان کی مطلب ویڈیوز ابھی میرے پاس آ رہی ہیں، وہ بہت کمال کی ہیں. اب سے غلطی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیوز نہیں بناتے، تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ مطلب جب بھی ویڈیوز بنائیں تو مطلب اسی ٹائم پہ اپلوڈ کر دیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے، وائرل کروانا ہمارا کام ہے. اب کل وہ آ رہی ہے محترمہ، تو آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب ویڈیوز بنائیں اور پھر ان کو جو ہے نا ایک دم ہی اپلوڈ کر دیا کریں. بس یہ ہے. اور تو مطلب کل بھی ہم لوگوں نے بات کی اور آج بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج بھی وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اس کے اوکے اوپر میں تھوڑا سا نا جی جی بتاتا چلتا ہوں. ہمارا مقصد کچھ اور ہے. آج اس طرح پہلی مرتبہ شاید ہوا کامران بھائی، میں تو نہیں آتا لائیو کسی پہ کہ اس طرح اوپنلی. ہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور نہ کبھی سیلف پروموشن کی ضرورت پڑی. اور الحمدللہ اللہ نے جس کنٹری میں رہ رہا ہوں، جس طرح اللہ نے روزگار سے بہترین نوازا ہے، تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ شہرت کی نہ اس کی. ایک کاز تھی، اس کو سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی کاز ہے، اور یہ 26 کروڑ 28 کروڑ لوگوں کی بات کرنے پہ جو سکون ملتا ہے اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے میں جو مزہ ہے، یقین کریں یہ کہیں نہیں ہے. بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں میں، اور سب کرتے ہوں گے، کہ ایک ایسے شخص کے وجہ سے ہمیں عزت سے دیکھا جاتا ہے جو ساری دنیا کا لیڈر ہے اس وقت. میں تو یہی کہوں گا امت مسلمہ کا لیڈر تو ہے ہی ہے. جب انہوں نے ناموس رسالت کی بات کی تو وہ آلریڈی بن گئے، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں، میں وہ سیکیورٹی والوں نے مجھے پولیس والوں کو روکا، ان خان صاحب کے بارے میں بتایا انہوں نے، تو وہ واپس چلے گئے جب انہوں نے پولیس کال کی تھی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس لیڈر کے چاہنے والے ہیں جس سے دنیا جانتی ہے. تو انہوں نے بتایا ہوگا، یہی بتایا ہوگا یہ چور ہیں، اور یہ ان کو بتانے آئے ہیں اور یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہمارے بے گناہ لیڈر کو جو ہے قید کیا گیا ہے. اس نے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی،
اور وہ سچ کی بات کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، غریبوں کی بات کرتا ہے. سو اس لیے نیازی بھائی ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے زبردست نوجوان ہیں. انہوں نے ہم اکٹھے گئے تھے، ساری پلاننگ اکٹھی کی. کیمرے شیمرے کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی نے کہا یار آپ لگائیں، اپنے اکاؤنٹ سے لگا لیں. وہ ویڈیو میں نے دوسرے دن لگائی، تو انہوں نے اسی وقت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لگانی چاہیے، بھیجنی چاہیے. جو ہم آپ کام کرتے ہیں تو اس کا لوگوں تک پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے. زبردست، آپ کا شکریہ. اس کے اوپر بھی دیکھیں گے جی ضرور. تو سر بہت شکریہ جوئی صاحب آپ کے آنے کا، بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا ہمیں. ٹھیک آپ ہے، کے پاس کوئی بات کافی، نہیں ہے اللہ. ویسے بھی آپ کی طبیعت بھی کافی دنوں سے ذرا سیٹ نہیں تھی، لیکن پھر بس بھی اسی وجہ سے آج بھی میرا زبردست بلڈ ہو گیا. پریشر ہائی تھا، اور جی جی گلا بہتر ہو گیا. آپ نے جو ترکیبیں ساری چیزیں بتائی ہیں تو یوز کی. بہت بہت شکریہ کہ جس طریقے سے آپ نے پاکستانیوں کی نمائندگی کی ہے وہاں پہ جاپان کے اندر، اور پروٹیسٹ کیا ہے اس چور خاندان کے خلاف اور اس چورنی کے خلاف، اور جتنا آپ نے اسپاک دکھایا ہے، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہماری براڈ بیک میں ٹائم دی ہے، اور اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے کہ ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں، اور جو عوام کے لیے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہم جو سمجھتے ہیں باہر بیٹھ کے کہ یہ ہماری عوام کے لیے بہتر اقدامات ہیں، ہم وہ اٹھاتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے رنگ بھر دی ہیں سیاست کے اندر، جاپان کی سیاست. آنر فرام می سر، لو یو سر، بہت بہت شکریہ.